کی قرآن کلاس نمبر 45 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور، اے اللہ تمام ملکوں کے مالک، تمام بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دے۔ دنیا میں جو کوئی بھی حکمرانی اویل کر رہا ہے نا، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے چھین لیتا۔ لہٰذا دنیا میں کسی کو حکمرانی ملنا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہی نمرود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی۔ تو فرعون کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا، نمرود کو بھی اللہ نے بنایا، اور سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، لیکن اس بادشاہت میں اور فرعون کی بادشاہت میں فرق ہے۔ لہٰذا کسی کو ملوکیت مل جائے، بادشاہت مل جائے، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کی تائید ہے اس کے ساتھ، اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ختم کروا دی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اے اللہ ملک کے مالک، اے نبی اللہ کے حضور عرض کیجئے۔ اب یہ اس زمانے میں آیات نازل ہو رہی ہیں جب نبی علیہ السلام کو کوئی بادشاہت، کوئی دنیاوی سٹیٹس اس اعتبار سے حاصل نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی طور پہ بھی ایک عروج عطا فرمایا۔ عرض کیجئے اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہے تو ملک چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اور یہ کمال اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے کر بھی ذلیل کر سکتا ہے۔ یزید ابن معاویہ، اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں پورا گھرانہ لٹا کر، دنیاوی طور پہ تو یہ نیگیٹو شمار ہوتی ہیں چیزیں، عزت دے سکتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو عزت اور ذلت کا معیار کسی کو سٹیٹس، دولت، عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ فقر میں بھی عزت مل سکتی ہے، اور دولت اور منصب میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے۔ میرے خیال ہے ہمارا ملک پاکستان تو اس چیز کی نمائندہ مثال ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں نے جو تھوڑی بہت عزت اگر ان کی تھی بھی نا، تو حکمرانی میں آ کے وہ بھی عزت گنوا دی۔ تو کسی کو سٹیٹس ملنا عزت اور ذلت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے اور اس کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کر دے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر، جب کہ ہر طرف گمراہی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، حکومتیں جو ہیں انہوں نے دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے، اس میں ایک شخص حکمران بن جاتا ہے حادثاتی طور پہ۔ آج میرا ٹاپک نہیں، آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اوپر۔ صرف 38 سال کی عمر ہوئی ہے ان کی، میری اس وقت 43 ہونے والی ہے۔
38 سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے ہوئے تھے اور رہتی دنیا پہ اثرات چھوڑے. 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کر آل امیہ نے ہی شہید کر دیا. لیکن آتی دنیا کے اوپر انہوں نے اثرات چھوڑے کہ یہ بھی ایک حکومت کا سٹائل ہو سکتا ہے. بیدک الخیر، خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اچھا، اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمیں عربی میں تو یاد ہو یا نہ ہو، پنجابی میں اردو میں لوگ بول دیتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اردو میں بولنے میں تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی پروننسیشن یہ نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ یہ بڑی والی مد ہے، یہ مد کھینچنا لازم ہے. اردو میں چل جاتا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. اچھا، اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ زمین گول ہے، کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہو اور گھوم بھی رہی ہو. ادروائز ایک موومنٹ میں ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج کی یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی کا ذکر، اسی نشانی کا ذکر قرآن میں درجنوں مقامات پہ کیا ہے کہ اللہ ہے جو رات کو لپیٹ کر لاتا ہے دن کے اوپر اور دن کو رات پہ. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تم پہ دن لے آئے، اور اگر وہ قیامت تک کے لیے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے آئے. اب یہ کہنے کو تو ایک بڑا سمپل سا جملہ ہے لیکن اس میں قیامت مضمر ہے. یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے نا کہ اگر یہ رات ہی ہو، دن آئے ہی نہ، تو انسانیت ختم ہو جائے گی. نباتات ختم، حیوانات ختم. 2 ملین اسپیشیز آن دا فیس آف ارتھ اس وقت ہیں. 2 ملین اسپیشیز ہیں. ایک اسپیشیز کی آگے پھر بلینز میں تعداد ہے. ان کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر. سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک اگاتے ہیں. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. آج زمین اگانا بند کر دے تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر. تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا. اس میں قیامت مضمر ہے. اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں پر آلموسٹ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، جو پولز کے قریب علاقے ہیں، وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کو نہیں وہ کھا رہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ بڑی نشانی جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی زندہ کرتا ہے، مردے میں سے زندگی کو نکال لیتا ہے. قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لہٰذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے. اس کو آپ سائنٹیفکلی اس کا انالیسز نہیں شروع کر دیں گے اس آیت کا، کیونکہ ہمارے پرانے مفسرین اس طرح کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نا وہ مرغی اور انڈے کی مثال دے دیتے ہیں کہ جی دیکھیں مرغی زندہ ہے، مردہ انڈا دے دیتی ہے، اور مردہ انڈا ہے اس میں سے زندہ مرغی نکل آتی ہے. یہ انڈا لٹریچر کی زبان میں ہماری آبزرویشن میں ضرور مردہ ہے، سائنٹیفکلی مردہ نہیں، اس کے اندر زندگی ہے. اس مردے میں بھی زندگی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. تو یہ ایک جنرل چیز ہے لٹریچر کی زبان میں. جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے، قرآن پاک میں یہ مثال درجنوں جگہ آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور ایک مردہ زمین کو بے قدر بیج کے ذریعے اس میں سے کھیتیاں اگا کے زندہ کر دیتا ہے. کذالک تخرجون، اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھا لے گا. یہ دنیا میں اللہ نے ایگزامپل سیٹس کی ہیں
سیٹ کی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کر لے گا. تو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر لیتا ہے. بظاہر نظر آنے والا ایک انڈا جسے آپ 20 دفعہ توڑ کر کھاتے ہیں اور اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک چوزا نکالتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈے میں سے چوزا نہیں نکال سکتے. انڈا بنانا تو چھوڑ ہی دیں، انڈا توڑ کے دے دیں نا تو اس میں سے چوزا نہیں کو بنا سکتا، چوزے کی چونچ کوئی نہیں بنا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو میرے بھائیو، جو کام کرنے سے نہ ہو سکے اس کام کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا میں بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. جو آپ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں آپ یہ کلیم کریں گے خود ہو رہا ہے. اس کائنات کے اندر اتنا بیلنس ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک کے اوپر یوں کھڑا کیا جائے، یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی، اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے، اتنی بیلنس ہو، نہ گرے. اس سے زیادہ بیلنس کائنات کے اندر ہے. تو یہ کسی کے کرنے سے ہے نا، کسی ڈیوائن سورس کے کرنے سے ہے. اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے تمام اس کائنات میں ہونے والے فزیکل فینامنا کے پیچھے. یہ کسی کے کرنے سے ہو رہے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِساب، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اچھا، رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے، اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. مال بھی اس میں سے ایک ہے، اچھی صحت، اچھی آواز، اچھا چہرہ، اچھے اخلاق. یعنی آپ دنیا میں کوئی بھی اچھائی گنے تو وہ رزق کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. عربی زبان جو ہے یہ بڑی ورسٹائل زبان ہے، اس لیے جو لوگ عربی کو جانتے ہیں نا وہ اس کا ٹیسٹ پھر فیل کرتے ہیں. ہم تو رزق سے مراد یہ کھانے پینے کی چیز یا مال و دولت لے رہے ہوتے ہیں. اللہ کی ہر نعمت رزق ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے جتنا عطا فرماتا ہے. اب یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے کر ٹیسٹ کیا ہے، کسی کو کم دے کر ٹیسٹ کیا ہے، کسی کو ایک چیز میں اونچا کر کے ٹیسٹ کیا ہے، کسی کو دوسرے میں، کسی سے کوئی نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے، کسی سے کوئی دوسری نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے. ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں، ام المؤمنین، کہ نبی علیہ السلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع مند ہو، یعنی وہ علم جو ہے لوگوں پہ روب جھاڑنے کا ذریعہ اور مال بٹورنے کا ذریعہ نہ بن جائے، دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے. ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق، وعملا متقبلا. یہ میں وقف کر کے پڑھ رہا ہوں، کانٹینیوس پڑھیں گے تو تنوین کے ساتھ. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ایسا عمل کہ جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو. یہ نہ ہو کہ عمل کر کر کے تھک جاؤں، اینڈ رزلٹ زیرو، نعوذ باللہ. اور دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اینڈ رزلٹ زیرو ہونے کی، یا تو وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں کوئی اجر نہیں ہے، یا عمل تو سنت کے مطابق تھا، کیا غیر اللہ کے لیے، ریاکاری. دونوں میں سے ایک پاسبلٹی بھی ہوئی تو عمل فارغ. ہاں، عقیدے کی درستگی، ایمان کا ہونا وہ تو بنیادی شرط ہے، وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. ایک کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اس کو نیک اعمال کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا. لیکن جو صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہے، اس کے عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرائط ہیں: رسول اللہ کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ریاکاری سے پاک ہو، خدا کی رضا کے لیے ہو، تو وہ قبول ہے، ادروائز وہ ریجیکٹڈ ہے.
سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کوئی مقروض شخص آتا ہے تو اس کو مولا علی ایک دعا سکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دعا مجھے رسول اللہ نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کا پہاڑوں پہاڑ بھی قرضہ ہو نا تو وہ اتر جائے گا، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو، اتارنے کی ہو بھی۔ تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میرے لیے حلال کے رزق کو کفایت والا کر دے اور حرام سے بچاتے ہوئے۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا یاد کریں، یہ آپ کو مشکات المصابیح کی دوسری جلد میں شروع میں دعاؤں والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے اپنے فضل سے ہر چیز سے غنی کر دے، بس تو ہی میرے لیے کافی ہو جا۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو رزق کا مانگنا، رزق حلال کا مانگنا، اور اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو یہ دعا مانگنا، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ اب میرے بھائیوں بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ یہی وہ آیت ہے جس میں تقیہ کا ذکر ہے کہ کوئی شخص ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنی جان کو بچانے کے لیے یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے جبکہ وہ کمزور ہو تقیہ کر سکتا ہے۔ تقیہ کہتے ہیں چھپانے کو۔ ایک تو ہمارے جو اہل تشیع کے ہاں تقیہ ہے، انہوں نے اس میں بہت غلو کر لیا، اس کی اصل موجود تھی لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں تقیہ شروع ہو جائے گا۔ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر سکتے ہیں۔ سورۃ النحل میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، اور اس میں پہلے اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے حرام کیا ہے بہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال چیز بھی جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ یہ 4 چیزیں جو قرآن میں کم از کم 5 مقامات پہ ذکر آیا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ ہاں اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے، اضطراری زندگی موت کی کشمکش ہو، اور اس میں ساتھ شرط لگائی کہ بغاوت نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو، حد نہ پھلانگی جائے، تو پھر یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ کفر بھی اگر بولنا پڑ جائے، دل میں ایمان رکھتے ہو مجبوری میں جان بچانے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ صرف جواز ہے۔ افضل وہی ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل سے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی دے دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ ہے فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے۔ فتویٰ وہی ہے کہ فتوے اور تقوی میں فرق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ اور چیز ہوتی ہے لیکن اس میں تقوی والا پہلو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ افضل پہلو یہی ہے کہ کمپرومائز نہ کیے۔ آپ دیکھیں رومن امپائر سے جو ہماری جنگیں ہوئی مسلمانوں کی شروع میں، کئی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام کو تیل کے کڑاہوں میں جلایا گیا ہے، صرف ایک آفر کے اوپر کہ رسول اللہ کو گالی دے دو۔ انہوں نے کہا مر جائیں گے، نہیں دیں گے۔ ان کو قرآن آتا تھا کہ ہم دل میں ایمان رکھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا لیول یہ تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل اس کے لیے ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔ وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے، اس کو ٹیسٹ ملے گا۔ تو ظاہر کنارے پہ چلنے والوں کو تو پھر چوپڑیاں نالے دو تے نہیں ہو سکتیاں، وہ تو پھر لولا لنگڑا ہی دین لے کے چل رہے ہوں گے نا۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کا یہ لیول تھا، وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، جان جاتی ہے تو جائے۔
اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے معاملے میں بہت وہ سینسٹیو تھے. ہم تو خیر انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہی کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے واقعات یاد کر کر کے دل میں سوز و گداز پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ریالٹی بہت ٹف ہے میرے بھائیوں، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. قادسیہ اور یرموک کے واقعات سننا تو بہت آسان ہے، عمر سیریز میں وہ جنگوں کو دیکھنا بھی بہت آسان ہے. پریکٹیکلی اے سی والے کمرے میں کھڑے ہو کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا وہ بھی مشکل بنی ہوئی ہے اس امت کے لیے. انہوں نے قادسیہ اور یرموک کہاں سے جا کے لڑنی تھی؟ یعنی ہم آج کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تقیہ کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، یہ ہے فتویٰ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے حکمران، ہمارے ریاستی ادارے اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے بات کریں نا تو وہ بتائیں گے کہ ہم سے زیادہ کوئی محب الوطن نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی اسلام پسند نہیں ہے، بس ہم نے بھی تقیہ کیا ہوا ہے کافروں کے ساتھ، اور پھر اس میں وہ ہر لمٹ کو کراس بھی کر دیتے ہیں. یہ جو تقیہ ہے نا اس قسم کا، یہ جعلی ہے کہ جس میں آپ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ آپ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. تقیہ صرف یہ تھا کہ آپ نے کافر کے شر سے اپنے آپ کو، اپنوں کو بچانا ہے. یہ تقیہ نہیں ہے کہ آپ نے کافروں کے کہنے پر اپنوں کو مار دینا ہے، یہ تو حرام ہے. تو یہ وہ آیت ہے تقیہ کے اوپر. علیحدہ سے میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے تقیہ کے اوپر، اور توریہ اور ضرورتاً جھوٹ کب بولا جا سکتا ہے. ویسے تو یہ پچھلی دفعہ بھی مجلس میں سوال ریکارڈ ہوا ہے، وہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، میں نے یہ سارے ایشوز ریزالو کر دیے ہیں. یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ، جو ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے بخاری مسلم میں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے پیغمبر کے ساتھ جھوٹ کا لفظ بولا ہے. وہ میں نے نہیں بولا، وہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا، 2 دفعہ اللہ کے لیے، 1 دفعہ انہیں اپنے معاملے میں بولنا پڑا. اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن جب باقی نبی اپنی لغزشوں کو یاد کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ان 3 جھوٹوں کو یاد کریں گے. میں نے تو اس کو جسٹیفائی کیا کہ وہ جھوٹ کس کیٹیگری میں فال کرتا تھا کہ اس کے اوپر گرفت نہیں ہو سکتی، اسے توریہ کہا جاتا ہے، اور وہ تقیۃً تھا. وہاں پہ بھی میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مت بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا جگری یار اور دوست مومنین کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. جو کوئی یہ کام کرے گا پھر اللہ کے ذمہ کرم اسے اٹھ گیا، الا سوائے ایک ایکسیپشن کے، ان تتقوا منہم تقا، کہ تم تقیہ کرو، ان کے فتنے سے بچنے کی خاطر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر لو، وقتی طور پہ کمپرومائز کر لو، تو اس کی اجازت موجود ہے. لیکن اس میں پھر اللہ نے ساتھ شرط لگا دی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یہ نہ ہو کہ اب یعنی اس کی آڑ لے کر، جس طرح ہمارے کئی علماء کتا حلال کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. بات یعنی 10 ہوتی ہے تو 2 صفریں اور لگا کے اسے 100 بنا دیتے ہیں، 100 کو 1000 کو ملینز میں پہنچا دیتے ہیں. بھئی جتنی بات ہے بس اس لیول تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑی یعنی سوچ سمجھ کے. اسی طرح کی چیزوں کا سہارا لے کے پھر کبھی صلح حدیبیہ والے واقعات سنا کے ہمارا جو ایک ایکس ڈکٹیٹر تھا مشرف، پوری قوم کو بت بناتا رہا، اور وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا کے گیا ہے اس نیشن کو کہ آنے والی ہماری نسلیں بھگتیں گی اس کو. وہ انہی چیزوں سے ہی لیتے ہیں نا. اور جی صلح حدیبیہ، اچھا یہ کافروں سے صلح حدیبیہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے جو پاکستانی ہیں ان کو کہتے ہیں جیلوں میں ڈالیں گے. مسلمانوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ حقدار تو وہ تھے، ان کے ساتھ معاملات کو لے کے ادھر جو ہے وہ دشمنی اور غصہ عروج پہ ہوتا ہے، اور کافروں کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. وہاں بڑی بڑی چیزوں کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں، اپنوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
یہ چیزیں پھر شو کرتی ہیں کہ سب کے سب انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں. ہمارے مذہبی طبقے کا بھی یہی حال ہے. یہ صرف ریاستی اداروں یا پولیٹیشنز کا حال نہیں ہے، مذہبی طبقے کا بھی یہی حال ہے. اونٹ نگل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مچھر چھان رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنی جان سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. سر سب سے بڑی دھمکی جو ہے نا اللہ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ تجھے میرے پاس آنا ہے. ناس کے جائیں گا کتے؟ آنا میرے کول ہے. یقین کریں اگر کوئی شخص اللہ سے بھاگ سکتا نا پھر تو اتنی مشکل زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں تھی. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے. اللہ ضرورت ہماری اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے. اللہ ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم پہ مشکل وقت آ جاتا ہے. اگر ہمیں موت نہ آئے اور مشکل وقت نہ آئے اللہ ہماری ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ ہمارے ساتھ اٹیچ کر دیا. مشکل وقت میں ہر چیز ہے، بڑھاپا، بیماری، پریشانی، رزق کی تنگی، یہ ہر چیز آپ نکال دیں. کسی کو کہا جائے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا اور موت بھی نہیں آئے گی تو سر اس کی تو جنت ادھر ہی ہے. دنیا میں جنت کے تمام ذرائع موجود ہیں، چاہے پروٹوٹائپ کے طور پہ ہیں، اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن دنیا بھی اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے کہ اگر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونی ہو، اس کو موت نہ آنی ہو اور اس سے یہ نعمتوں کا زوال نہ ہو تو اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور سر جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جاتے ہی پہلی خوشخبری یہی سنانی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اب جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ 30 سال کے جوان ہی رہوگے، آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور چوتھی چیز، آج کے بعد تم سے کبھی خدا ناراض نہیں ہوگا. یعنی جنت میں کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں ہے جس سے خدا ناراض ہو. یعنی جو بھی آپ کریں، چونکہ شریعت کی پابندیاں یہیں پہ ہیں، جنت میں تو نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں، جنت میں جو بندہ پہنچے اسے موت بھی نہ آئے، وہ بوڑھا بھی نہ ہو، وہ بیمار بھی نہ ہو، اور اس پہ تر یہ کہ اللہ اس سے ناراض بھی نہ ہو کسی کام پہ، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کوالٹی دے دے کہ جو وہ خواہش کرے وہ چیز اسے مل جائے. تو یہ ساری کی ساری کوالٹیز نا خدا کی ہیں. خدا کو موت نہیں، خدا کو زوال نہیں، اللہ کو کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا. تو یہ ساری کوالٹیز، اس لیے دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے ایک چھوٹا سا خدا چھپا ہوا رکھا ہوا ہے خواہش میں. وہ کبھی فرعون کی شکل میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ پابندی لگائی ہے کہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، وہ آخرت ہے. وہاں آپ کو منی خدا والا سٹیٹس ملے گا. وہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ ہے، اس کو آپ کوئی توحید اور شرک کا مسئلہ نہ بنا لے. یہ میں ایک یعنی وہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں. وہ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. وہ اکثر وہ کوئی مشکل بات کرتے تھے، کہتے سر کلا میں پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں یار. تو میں بھی کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں، یہ بات سمجھانے کے لیے ایسے کوئی توحید شرک کا مسئلہ نہ بنائے کہ ہر انسان جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اسے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خدائی میں اس حوالے سے شریک کر لے گا، خالق اور مخلوق میں نہیں، نہ شرک والا معاملہ، کہ جو خدائی صفات ہیں نا وہ انسان کو مل جائیں گی. اس لیے دیکھیں انسانیت میں 0.00000 جتنے مرضی زیرو لگائیں، اینڈ پہ جا کے 1 اتنے % لوگوں نے جنت میں جانا ہے. بہت کم لوگوں نے، لیکن وہ سارے ٹیسٹڈ لوگ ہیں اللہ کے کہ ہاں یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں رکھا جائے ہمیشہ کے لیے. تو بیسیکلی یہ ساری کائنات اور یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے یہ ہمیں امتحان گاہ دی ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، اے نبی تم فرماؤ خواہ تم کوئی چیز اپنے دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ اسے جانتا ہے. اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ تو کھل کے تو آیا سورۃ البقرہ میں،
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تم اپنے دل میں بھی اگر کوئی گناہ کرتے ہو نا، اللہ اس میں بھی پکڑ کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا. میں نے اس کے اوپر جتنے دلائل ہیں وہ ڈسکس کر کے ایک آپٹیمل سولوشن دیا تھا. یوٹیوب پہ میرا کلپ پچھلے دنوں اپلوڈ ہوا ہے. کیا دل کے خیالات بھی گناہ کیوں ہیں؟ ویسے تو کہا جاتا ہے جی جب تک زبان پہ نہ لاؤ تو کوئی گرفت نہیں ہے. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اس کو میں نے اس میں ساری احادیث ڈسکس کی تھی، کئی ایک احادیث بخاری مسلم سے اور آیات بھی. یہ ٹاپک یہاں پہ بھی اشارتاً وہی آ گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی صرف علم نہیں رکھا ہوا، کنٹرول بھی ہر چیز پہ ہے. یہ کائنات بنا کے اللہ نے چھوڑ نہیں دی کہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے. اپنی مرضی سے کہاں سے چل رہی ہے؟ ہماری ساری پریڈکشنز غلط ثابت ہو جاتی ہیں. 1901 میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جناب دنیا کی آبادی اگر ڈبل ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو وہ 1901 سے ابھی تک 8 گنا ہو چکی بھی ہے. زمین نے اپنے خزانے اگل دیے ہیں. اور جی ٹیمپریچر، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ٹیمپریچر سر نیچے آنا شروع ہو گیا. اور جی اوزون لیئر پھٹ گئی ہے جناب، سکن کینسر ہو جائے گا. کورونا کی برکت سے وہ اوزون لیئر ریپیئر ہونے شروع ہوگی خود بخود ہی. کیسے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کروائی ہے. اس زمین کو بھی تو روزہ رکھوانا تھا نا، تو کورونا کے ذریعے رکھوایا نا اللہ نے. آپ ذرا سیٹلائٹ امیجز دیکھیں نا ووہان سٹی کے، کورونا سے پہلے اور بعد کے، تو آپ کو پتا چلے گا کتنی پولوشن تھی تو کس طرح ختم ہوئی ہے. زمین نے بھی سا لیا ہے صدیاں بعد. ہاں جب سے یہ انڈسٹریل لائف شروع ہوئی ہے بیڑا غرق ہو گیا تھا. وہ اللہ کے اپنی ایک منشا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے وہ، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ تو ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا. وہ تو جو بھی حکم فرماتا ہے نا اس کے لیے ہر چیز اس طرح پلان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آمین. یوم تجد کل نفس ما عملت، اس قیامت کے دن جو عمل بھی دنیا میں جس شخص نے کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے دیکھ لے گا. من خیر محضرا، اگر کوئی خیر کی ہے وہ بھی اپنے سامنے پا لے گا. وما عملت من سوء، اور اگر کوئی برائی کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا. وہی والی بات، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ویسے آپ کو تو کہانی کرائے گی، یہ چھوٹی جی غلطیں بخش بھی سکتا ہے جی. یہ کتنی بڑی کہانی ہے. اس کہانی کا تو مطلب ہے کہ انبیاء کے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، کتابوں کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کی وعیدوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں بخشنے کے. اتنا سادہ معاملہ نہیں میرے بھائی. یہ چھوٹی سی بات پہ اگر بخش سکتا ہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے فکری کی زندگی نہیں کوئی شخص گزار سکتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے کے پاس سے گزرے، کچھ اصحاب کھڑے ہنس رہے تھے. آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. تو یعنی یہ ایک سیریس ایشو ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو صحابہ کہتے حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہیں. تو وہ کہتے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے. جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان در آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی. میرا خیال ہم ہوتے تو ہم کہتے حضرت 3 دفعہ آپ کو جنت کی گارنٹی دی اللہ کے نبی نے. نبی علیہ السلام تو صادق اور امین ہے، آپ کو یقین نہیں ہے ان کی بشارتوں کے اوپر؟ سانو تو ایک بار ہی مل جاتی تو تسی تکتے ساڑھے کارنامے. شیطان بھی پناہ منگدا، اسی لیے تو ہمیں ملی بھی نہیں سر. یہ انہی کو مراتب ملتے ہیں جن کے بارے میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ایک لمٹ کو کراس نہیں کریں گے. پھر تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن یہ حالت ہوگی کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش اس دن اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی مدت حائل ہو جاتی. یعنی یہ دن آ نہ جاتا، یہ ٹل ہی جاتا کسی صورت.
کیونکہ دنیا میں تو اس نے یہی تمنا کی ہوئی تھی نا کہ اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ بس یہاں سے آپ مٹھائی اویل کریں، آگے آئے گی تو دیکھی جائے گی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہاں پھر یہ کہے گا کاش یہ دن نہ آتا میرے اور اس دن میں ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ مطلب لے رہے ہوں کہ خیر ہے کم چک کے رکھو، میں اینڈ تے معافی کر دینا، یہ رؤوف بالعباد کا مطلب نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے کہ آنے سے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر رہا ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ تو اس کانٹیکس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف دھمکی لگائی جا رہی ہے، دھمکی کے اینڈ پہ کہا جائے اگر کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھائے کسی سخت معاملے میں اور اینڈ پہ کہے میں معاف کرنے والا ہوں، تو وہ ایک جملے کو پکڑ کے وہ پوری دھمکیاں زیرو سے ملٹیپلائی ہوں گی. یہ ساری دھمکیاں جو پیچھے چل رہی ہیں یہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی اس ایک جملے سے؟ نہیں. بیسیکلی اللہ طرف ہمارا ہے میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں کہ میں اس مشکل وقت آنے سے پہلے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے تو میں ڈرا رہا ہوں کہ اس کی تیاری کر لو، پیپر آؤٹ کرتی ہے. یہ میری مہربانی ہے. اور دوسرا یہ بھی میسج ہے کہ اگر تم نے انسانوں والی زندگی گزاری پیغمبروں کی اطاعت کے ساتھ تو پھر میں اپنے بندوں پہ مہربان ہوں. میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو عذاب دے کر مزہ آتا ہے، جس طرح کہ وہ یونان کے دیوتاؤں کے بارے میں تھا نا کہ وہ خون مانگتے ہیں، تو کبھی کوئی وہ لڑکی ذبح کر کے اس کے آگے پھینک دیتے تھے، کبھی کوئی کتا ذبح کر کے. ان کا تو خدا کا کانسیپٹ یہ تھا نا خدا خون مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی، یہ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو گے. اللہ فنیٹک نہیں ہے. اس سے بڑھ کے وہ آیت ہے سورہ الانعام کی، وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر خود یہ لازم کر لیا کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے. اللہ تو اس کے لیے تیار ہے، لیکن اگر آپ دوسرے ٹریک پہ چڑھیں گے پھر نہیں، پھر اس کے عذاب کا کوڑا پڑے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کیا ہم اپنے نافرمانوں کو اور اپنے تابع فرمان لوگوں کو برابر کر دیں؟ کیسا بھونڈا حکم اللہ پہ لگاتے ہو کہ تم یہ کام نہیں کرتے ہو کہ تمہارے ماننے والے اور نہ ماننے والے، تمہارے اوبیڈینٹ اور تمہارے نافرمان، تم ان کو ایک لیول پہ نہیں ٹریٹ کرتے اور میں کائنات کا بادشاہ ہو کے اپنے ماننے والوں اور اپنے فرما بردار لوگوں اور نافرمانوں کو برابر کر دوں گا. ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی ایک صفت عدل بھی ہے، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ دونوں کو برابر نہیں کر سکتا. ہاں ڈومیننٹ پہلو رحمت کا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. یہ اس کائنات کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی خوشخبری ہے نا تو خدا کا یہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. یہ بیلنس بھی ہوتی تو بیڑا غرق. وہ قرآن میں سورہ فاطر کے اینڈ پہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خطاؤں پہ پکڑتا تو زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی زیرو بھی نہ باقی بچتا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آمین. اب میرے بھائیوں اگلی 2 آیات قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے، اور یہ مقام ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. اس کے اندر ایک قیامت مزبر ہے ان آیات میں، اور یہ آیات ہے بڑی مشہور ہے، خصوصاً اس میں جو پہلی آیت ہے نا سورہ آل عمران کی 31 نمبر، یہ تو اکثر آپ کو سننے میں، تقاریر میں، جلسوں میں، میلاد کی محفلوں میں سننے کو ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. اس میں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو تو یہ ہے تقاضا محبت خداوندی کا.
بیسیکلی یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. وہ کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا کے چہیتے ہیں, خدا سے محبت کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات کہلوائی دی کہ ان سے فرماؤ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم کہتے ہو نا تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, پھر وقت کے پیغمبر کی پیروی کرنی پڑے گی. یحببکم اللہ, پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تمہارا اللہ سے محبت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی ہستی تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے, بلکہ اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے. یہ اس چیز کی لذت وہ فیل کر سکتا ہے جسے خدا کا تعارف ہو جائے. اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم میرے نبی کی پیروی اختیار کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا. یہ بڑی ڈگری ہے, کیونکہ یہی تو اصل ڈگری ہے. ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مزہ تو تب ہے جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, اور اسی کو آپ بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم ملٹیپلائی کر لیں تو خدا کا سٹیٹس پھر بھی نہیں ہو سکتا اس سے جو محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین محبت اللہ سے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالی فرما رہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تم فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تمہیں وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہی وہ چیز ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ ڈگری کس کو ملنے والی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ویسے تو پہلی ڈگری بھی بہت بڑی ہے, یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, میرے پاس اس محبت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ مان لے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے ہاں میں بھی محبت کرتا ہوں, اس میں تو پہلی ڈگری آپ کو پہلے ہی مل جائے گی کہ اگر اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو امپلائڈ ہے کہ محبت اسی لیے کر رہا ہے کہ میں بھی اس کو رسپانس کر رہا ہوں, اس سے محبت کر رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں, صبح نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا, انہیں آشوب چشم تھا, آپ نے مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا, اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا, اللہ نے فتح دے دی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کسی منصب کی سوائے خیبر کے موقع پر کہ یہ کاش جو فضیلت ہے یہ مجھے مل جائے جو علی کو مل گئی. تو یہ سب بہت بڑی فضیلت ہے, یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اس کے پیچھے اتباع. اچھا اتباع کو سمجھ لیں, اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو. ایک ورڈ ہے عربی میں اطاعت, حکم ماننا. اتباع ہوتی ہے ایک سپرلیٹو ڈگری. حکم ماننا تو اس میں ہے ہی ہے, اتباع یہ ہے کہ بس اس چکر میں رہنا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ جو کر رہے ہیں میں وہ کرتا جاؤں, یہ بھی نہیں انتظار کروں کہ مجھے حکم کر رہے ہیں, نہیں, اس سے میرے اتنا انتہا درجے کی محبت ہو جائے کہ میں اس کی محبت میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں. اور یہ صحابہ کرام میں خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ اس درجے تک آگے جاتے تھے. بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر حج میں پڑھی ہوئی تھی. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی اور پاس ایک برساتی نالا تھا, اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا. عبداللہ بن عمر نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی, اس پتھر پہ پڑھی اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ پڑھی تھی. اس وقت وہ مسجد نہیں تھی. مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ ایسی رک گئے کہ آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا تھا. سر وہ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھے نا, بندے پہ رکت طاری ہو جاتی ہے کہ یار اتنی جگہ عبداللہ بن عمر نے کیسے یاد رکھی ہوئی تھی. اور وہ راوی نے بھی روایت کی ہیں کہ پھر ایک ایسا ٹیلا آیا, پھر ایک ایسا برساتی نالا آیا, پھر ایسا پہاڑ آیا. میں یار حیران ہو جاتا ہوں اس حدیث روایت کرنے والے بندے کو. اور عبداللہ بن عمر نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ حج کیا ہوا ہے. اور آپ عبداللہ بن عمر سے یہ نہ سمجھیے گا کوئی لمبی سفید داڑھی,
نہ رسول اللہ جب فوت ہوئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی نا وہ تھی آلموسٹ 21-22 سال۔ غزوہ احد کے موقع پر کہتے ہیں میں بدر میں مجھے پیش کیا گیا تو میں 14 سال کا تھا، حضور نے مجھے جنگ میں نہیں جانے دیا۔ احد میں 15 کا ہوا تو حضور نے اجازت دی۔ احد ہوئی ہے 3 ہجری میں، 3 ہجری میں وہ 15 سال کے تھے، تو آلموسٹ 7 سال اور کر لیں، کیونکہ 11 کے شروع میں حضور فوت ہو گئے، تو 15 اور 7 22 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اور یہ 22 سال اس وقت جب حضور فوت ہو گئے، حج جو انہوں نے کیا ہے 20-21 سال کی عمر میں، ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے اتباع، محبت پلس اطاعت، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اس پہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں، حضرت عثمان وضو کرتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیا حضرت؟ کہا حضور نے بھی ایک دفعہ اس طرح وضو کیا تھا تو مسکرا پڑے تھے، تو میں نے حضور سے بھی پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، پاؤں جب دھوتا ہے تو حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو اس پہ حضور خوش ہو رہے تھے کہ یہ فضیلت وضو والے کو ملتی ہے، تو اس پہ نبی علیہ السلام مسکرائے تھے، تو میں بھی حضور علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ یہ وہ چیزیں جو obligatory نہیں ہیں، صرف محبت کے تقاضے ہیں۔ یعنی ہمیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ نے وضو کر کے مسکرانا ہے، لیکن یہ محبت کی فیلڈ ہے۔ لہذا یہ جو ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے نا اہل حدیث کے ہاں، کہ وہ اس چیز کے اوپر، یا ایون دیوبند کے ہاں بھی، کہ وہ کہتے ہیں جی اصل چیز جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی ہے، اور وہ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ محبت والا ایلیمنٹ وہ بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایکسٹریم رویہ ہے۔ اس کے اگینسٹ جو بریلوی اور شیعہ صرف محبت کے راگ لاپتے رہتے ہیں، اور کرتوت انہوں نے کوئی ایک بھی کام پیغمبر والا نہیں کرنا ہوتا، اور وہ کہتے ہیں جی بس محبت ہوگی تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ اسی لیے اللہ نے لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے، محبت پلس اطاعت۔ سکی محبت نہیں تو سکے صرف گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کرنا، انتہا درجے کی عقیدت بھی، جس کے آپ کو نمونے نظر آتے ہیں نا۔ بخاری میں نہیں آتا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب وضو کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے، ٹھیک ہے، اپنے جسم پہ مل رہے ہیں، حتیٰ کہ کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے سے لے کے مل لیتا ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ بھی عام حالت میں بھی ہوتا تھا، جب نبی علیہ السلام کو تشت میں بڑے برتن میں وضو کروایا جاتا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو حضرت بلال کہتے ہیں میں وہ جو پانی نیچے جمع ہوتا تھا نا، تو باہر لے کے جب نکلتا تھا تو صحابہ جھپٹ پڑتے تھے اس کے اوپر۔ یہ وہ تقاضے تھے جو محبت کے، لیکن اس طرح کی اب محبت ہماری نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود نہیں ہے۔ ہمارا تو اب ٹوٹل زور دوسرے والے معاملے میں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس کے ایکسٹریم رویہ ہے کہ لوگ جا کے اب قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیں یا حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں، تو وہ کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو دنیا کی گزرنے کے بعد، اب ان سے محبت کے تقاضے ذرا ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ آپ سامنے موجود نہیں ہیں۔ خیر یہ اس ٹاپک کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بنیادی اختلاف امت کی اکثریت کے ساتھ ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر ایسی ہستیوں کو کھڑا کیا کہ ان ہستیوں کو پتہ چلے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے، کہ ان کی اطاعت کو انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر واجب قرار دے دیا۔ یہ مقابلے پہ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ کی واضح احادیث بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام کا قول یہ ہے۔ میں کہتا ہوں امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، وہ کانپ اٹھے اس تصور کے ساتھ کہ ان کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا، صراحتاً احادیث آیات آنے کے باوجود۔ آپ یہ دیوبند کی تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھیں، وہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ رضاعت کی مدت جو ہے، دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال آئی ہے، پھر وہ سال لکھتے ہیں البتہ امام حنیفہ کا موقف ہے کہ 2.5 سال ہے۔
تو ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. چلو حدیثوں میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کسی کو ایک حدیث پتہ چلی دوسرے کو نہیں پتہ چلی. جو مسئلہ قرآن میں آ گیا ہے اس مسئلے کے خلاف کسی اور امام کے پاس بھی کوئی دلیل ہو, پہلے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ امام حنیفہ نے کہیں کہا بھی ہوگا کہ بھی قرآن کے خلاف 2.5 سال دودھ چڑھانے کی مدت ہے, کیونکہ امام صاحب تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. جو جس کا دل کرے ان کی طرف منسوب کر دے. چلو سپوز آپ کو پتہ بھی چل گیا, آپ تو کم از کم کریں. اور دوسری طرف آپ خود ائمہ کے اقوال سناتے ہیں کہ سارے اماموں نے یہ کہا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. اور ہم دیوار پہ نہیں مارتے, ہم بڑا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی رائے تھی, قرآن و سنت کے خلاف ہے, ہم اس کو فالو نہیں کریں گے, ہمیں کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہو. تو یہ ایک ٹاپک, ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا. میں نے اس کو پورا پری پلان تیاری کر کے نا مسئلہ نمبر 197 ریکارڈ کروا دیا. آلموسٹ 2 گھنٹے کا HD کیمرے میں نے کئی ایک ایگزامپلس صحابہ تابعین تبع تابعین کی دکھائی ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات احادیث آتی تھی وہ اعلانیہ طور پر اپنے بڑوں سے اختلاف کیا کرتے تھے, اور بڑے بھی ایسے تھے کہ وہ فوراً سر تسلیم خم کرتے تھے. خلفائے راشدین کی مثالیں میں نے پیش کی کہ ان کو کسی نے حدیث سنائی ہے, انہوں نے ڈیسیژن بھی کیا تو کہا بھائی نہیں غلطی ہوگی, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر خلفائے راشدین کا یہ اسٹیٹس تو باقی کس کھاتے میں؟ باقی کو تو کوئی اوقات نہیں ہے ان کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں. وہ میں نے کئی ایک واقعات بتایا ہیں, پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں بتایا. تو یہ ایک کریٹیکل آیت ہے. انشاءاللہ میں اس آیت پہ اگلی دفعہ بھی تھوڑی ڈسکشن کروں گا, اس کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث بھی ڈسکس کروں گا. ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق جیسا حکمران جن کی طبیعت میں بھی بہت گرمی تھی, ایکسٹروورٹ بھی تھے, سختی بھی تھی, وہاں سے گزرے اور رک گئے, اور انہوں نے حسان ابن ثابت کو تیکھی نظروں سے دیکھا. ابھی بولا کچھ نہیں ہے, صرف دیکھا ہے, اور اگلے جنے دی بھی تسی جرت دیکھو. ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ ہماری طرف, تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی, میں ان کے سامنے بھی اشعار پڑھتا تھا اور نبی علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے. اچھا, اب حضرت عمر نے تو مطلب ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں پاس, ان سے پوچھو کہ کیا ایسا نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین ایسا ہی تھا, بلکہ رسول اللہ تو فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما, جس طرح حضرت عیسیٰ کی تو نے مدد کی تھی نا جبرائیل کے ساتھ. تو یہ حسان کے لیے تو حضور کی دعائیں ہیں. اس ایک واقعے میں کئی چیزیں پوشیدہ ہیں. نمبر 1 یہ کہ صحابہ کو پتا تھا کہ دین کا ماخذ کتاب و سنت اللہ رسول ہے, اس کے بعد سب برابر ہیں. آپ تو امام, اکابرین, علماء اور بزرگوں کو آپ نے منی خدا بنایا ہوا ہے. یہ سارے تو حضرت عمر کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے. ایک صحابہ کو یہ چیز ہے. دوسری طرف حضرت عمر جیسی بڑی شخصیت کو بھی کلیئر تھا کہ اگرچہ میرے بارے میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, لیکن میرے لیے بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. جہاں میں بھی ڈیویٹ ہوں گا پھر میری سنت نہیں مانی جائے گی, رسول اللہ کی بات مانی جائے گی. بڑی بات ہے نا. تیسرا, اختلاف رائے کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا. علمی طریقے سے آپ اختلاف کریں, اگلا بندہ ایکسپٹ کر لیتا تھا کہ یار بات جینون کی ہے, اس نے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, وہ بیک فٹ پہ چلے جاتا تھا. چوتھا, یہ جو آج کل بعض منکرین حدیث نے یہ ایک پنگا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے, حضرت عمر نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی, حضرت عمر کے سامنے ابو ہریرہ کی کریڈیبلٹی نہیں تھی. تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے, تبھی تو ان کی حدیث قبول کیا انہوں نے. ورنہ تو کہتے یار یہ تو مطلب بیٹھ کے حدیثیں گھڑتا رہتا ہے, اس کی تو مجھے تم مثال پیش کرو, کوئی اور بندہ لے کے آؤ. یہ ضرور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا اختلاف ہو گیا تھا, اور اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ حضرت عمر کی طرف سے زیادتی ہوئی ان کے ساتھ, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ ایک واقعہ اس طرح کا جس کی وجہ سے وہ ان کو جو گورنر بنا کے بھیجا تھا, تو ان کا وہاں پہ اللہ نے برکت دے دی,
تو حضرت عمر آپ کو پتا ڈسپلن کے سخت تھے، انہوں نے کہا کہ تو جب گیا تھا تیرے پاس اتنی بکریاں تھیں، اتنی بکریاں کہاں سے آ گئی ہیں، لگتا ہے خرد برد کی ہے. تو وہ پیٹتے رہے کہ بھئی اللہ نے مجھے دی ہیں. یہ تو آج بھی آپ کسی فارم ہاؤس میں چلے جائیں ذرا پوچھیں نا 5 بکریوں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تو 2 سالوں میں کہاں سے کہاں وہ پہنچتی ہیں. لیکن حضرت عمر جو ہے وہ ذرا اسٹرکٹ تھے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان پہ سختی بھی کر دی. تو وہ بعض اوقات سختی جو ہے نا وہ کسی بیٹر کاز کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر لوگ اس کو نیگیٹیولی بھی لے لیتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. سیدنا عمر کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے، وہ ان کی عزت کرتے تھے، ان کی احادیث کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے، ورنہ تو وہ پھر گواہی کے طور پہ اسے قبول نہ کرتے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، ایک شامی آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ بن عمر سے آ کے پوچھتا ہے، اور یہ روایت سالم بن عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا. وہ شامی آ کے کہتا ہے کہ ابھی حضرت معاویہ کا دور ہے، شام میں مرکز ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے جی حج تمتع جائز ہے. وہ کہتے ہیں جائز، سنت ہے. سنت اس اعتبار سے کہ رسول اللہ نے اسے جاری کیا، اگرچہ خود آپ کو مجبوراً قران کرنا پڑا، لیکن آپ نے تمتع کو مشروع فرمایا اور بہتر فرمایا، کیونکہ آپ قربانی کا جانور گھر سے لے آئے تھے. تو قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جو قربانی کا جانور گھر سے لے آیا نا، اب وہ احرام نہیں کھول سکتا. باقی صحابہ کو آپ نے کھلوایا، حتیٰ کہ بخاری مسلم ہے جس نے حج تمتع نہیں کیا، آپ نے فرمایا یہ نافرمانی کر رہے ہیں رسول اللہ کی، آپ نے خود ان کے لیے اتنے. اور پھر فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اب یوں داخل ہو گئے. تو عبداللہ بن عمر سے اس نے کہا کہ آپ کے والد تو حضرت عمر تو منع کیا کرتے تھے حج تمتع سے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی معاملے میں میرا باپ کوئی ڈیسیژن کرے اور رسول اللہ اس چیز کو جاری فرمائے ہوئے ہوں تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ اللہ کے نبی کی؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی کی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حج تمتع کا ہمیں حکم دیا تھا. یہ تھا سر سٹیٹس. باپ بھی ہے، خلیفہ راشد بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی. یہ وہ ایشو ہے جس کے وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کو واجب کر کے امت کو مصیبت میں ڈالنا اور ایک ان کے اوپر عذاب مسلط کر دینا کہ اب امت یہ چوائس کرے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین پہ چلنا ہے یا کسی بزرگ بابے کے دین پہ. بزرگ بابوں کو آپ ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ لیں، جس طرح آج بھی ہم بڑے بڑے علماء کے ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں، بس اسی لیول پہ ان کو رہنے دیں. ان کی کلی پیروی، آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا، یہ ان کو سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا. اور اس کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور یہ آیت اسپیسیفکلی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے بریلوی بھائی میلاد کے جلسوں میں یہ آیت پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کی وہ ڈاکٹرین ختم ہوگی کہ جو یہودیوں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں آپ فٹ کر سکتے، تو وہ ہمیں ہی سنا رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. اس پہ میرا مسئلہ وہ نمبر 154 بھی ریکارڈڈ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.